اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان جی مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ گمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یہ شعر بھی اول نظر میں سمجھنا اس کا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جی اس شعر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم وہ ایک صوفیہ کا جو فلسفہ ہم نے سمجھ لیا، ان کا تصور جو سمجھ لیا، اسی تصور کو فلسفہ وحدت الوجود ہی کہتے ہیں۔ ایک وجود ہے، اسی وجود کا ظہور ہے، ایک ہی وجود کا ظہور ہے، اور اس کے ظہور کامل، مظہر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب یہ پورا فلسفہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس فلسفے میں جو شبہ ہو رہا تھا کہ جب وہی وجود ہے تو اس کا مطلب پتھر بھی خدا ہے، اینٹ بھی خدا ہے، اس کی صوفیہ قطعی سے وضاحت کر دی کہ نہیں، ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں تو ہماری باتوں میں آپ الگ سے مطلب کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم نے جو کہا کہ وجود ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وجود کا ظہور ہے، وجود حقیقی ایک ہے، اور جو عالم امکان ہے یہ اسی وجود حقیقی کا ظہور ہے۔ اس اعتبار سے جو عالم امکان ہے یہ ممکن ہے، اور ممکن کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے، تو اس لیے ہے نہیں ہے، یہ ظل ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اپنے سائے کو کیسے پھیلایا ہے؟ تو یہ گویا کہ ممکن ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہوتے ہوئے کہ گویا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایک ہی وجود ہے، وجود حقیقی، وجود بذات، وجود حقیقی صرف ایک ہے، یہ معنی ہے ہمارے کہنے کا۔ لہٰذا در و دیوار پہ جو خدا ہونے کا شبہ ہو رہا ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، یہ فلسفہ وحدت الوجود کا مفہوم نہیں ہے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خدا ہونے کا جو گمان ہو رہا ہے، اس گمان کو بھی نکال دیجئے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کے حوالے سے جتنی ہماری تعریف ہوتی ہے وہ صرف تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے کمالات کے مظہر کامل ہیں، یہ نہیں کہ خدا ہے۔ جب یہ پورا فلسفہ ہمارے سامنے ہے تو اب اس فلسفے کو لے کر کے، اس فلسفے کے تناظر میں وہ تمام صوفیہ نے اس طرح کے اشعار کہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ وہ خود صوفی المشرب تھے، صوفی المسلک تھے، بلکہ خواجہ حسن نظامی کی مانیں تو ان کی لفظوں میں وہ صوفیہ کے جو ہے مجاہد صف شکن ہیں، ان کے سب سے بڑے محافظ اور معاون ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں بھی، حالانکہ انہوں نے عرفانی شاعری اور وحدت الوجودی شاعری بہت کم کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب مشرب آپ کا ہے تو کہیں نہ کہیں تو آئے گا، تو بعض اشعار اس طرح کے آ گئے ہیں، ہے نا؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے۔ اب جو دیکھیے کہ قرآن پاک میں ہے فکانہ قاب قوسین او ادنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے ہیں تو قاب قوسین، قوس جو ہوتا ہے دو کمان کے برابر، کمان کے جو کنارے ہوتے ہیں، تو کمان کے دو کمان کے برابر یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کمان کے برابر فاصلہ ہو گیا، حضور ممکن ہے، اللہ تعالیٰ واجب ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے، مکان سے، دوری سے، قرب سے پاک ہے، تو قرآن میں یہ کیسے ہے کہ دو کمان کے برابر ہو گیا فاصلہ؟ یہ تو انسانوں کے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، اور یہاں پہ صرف مخلوق نہیں، رسول اللہ بھی ہیں اور خدا خالق بھی ہے، تو خالق اور مخلوق میں جو فاصلہ ہے اس کو کمان سے آپ کیسے ناپیں گے؟ تو اب یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ آیت متشابہات میں ہو جا رہی ہے۔ جتنے ظاہر پرست ہیں ان کے لیے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کو کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں کہ تم لوگ کہاں یہ پیمائش کر رہے ہو، ہے نا؟ یہ پیمائش مت کرو، اول و آخر اور ابتدا اور انتہا مت ڈھونڈو، اس کو محیط کی طور پہ سمجھو کہ ایک محیط ہوتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے، گول دائرے میں کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ گول دائرہ ایک مرکز ہوتا ہے، بیچ کا جو گول دائرہ جب ہم فرض کریں گے تو بیچ میں ایک نقطہ ہوگا، اسی نقطے کے انعکاسات جو بنتے ہیں یہ گول دائرہ بنتا ہے۔ اس لیے نقطہ جو اصل ہے، اس کائنات کا جو اصل نقطہ ہے، جو مرکز ہے، جو محور ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جو یہ دائرہ بن رہا ہے یہ دائرہ ایک ہی دائرہ ہے، اسی کی کمالات کا ظہور ہے، اس میں کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ چاند میں اور اس کی روشنی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، سورج اور اس کے اجالے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، گلاب اور اس کی خوشبو میں کوئی فاصلہ نہیں، اس میں فاصلہ طے مت کرو کہ گلاب میں اور اس کی خوشبو میں کتنا فاصلہ ہے، لیکن
گلاب گلاب ہے، خوشبو خوشبو ہے، خوشبو عین گلاب نہیں ہے، گلاب عین خوشبو نہیں ہے، چاند روشنی نہیں ہے، روشنی چاند نہیں ہے، لیکن جو چاند سے جو ایک حالہ بن رہا ہے اس میں کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک تعبیر جو کی ہے، مجازی تعبیر ہے وہ، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ قریب سے قریب تک اللہ کا جو قرب کے جو مقامات ہیں وہ انتہائی سطح کے جو مقام ہو سکتے ہیں، وہاں تک مقام، اس انتہائی مقام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں پہنچے، لیکن پھر بھی فاصلہ رہا، چونکہ مخلوقیت کا تو فاصلہ رہے گا، اب خالق اور خدا نہیں بن سکتے، تو مخلوقیت کا تو فاصلہ تھا، لیکن اس فاصلے کو سمجھانے کے لیے فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ کی تعبیر قرآن نے استعمال کی، لیکن اس کو اپنے، یہ لفظ جو ہے اس کو اپنے عقل والے اور اپنے عام پیمائش والے حساب سے مت ناپو، تو اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی، اور اس اعتبار سے یہ شعر بالکل بے غبار ہے۔ یہ بتا رہا ہے شعر کہ محمد ایک عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کمالات کے مظہر کامل ہیں، اور شب معراج میں یہ مظہر کامل جو ہے اپنے نقطۂ اصلی سے قریب تر جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک سوچا جا سکتا ہے تخیل میں، وہ قریب سے قریب تر وہاں پہنچ گیا۔ لیکن اس قرب و بود کو، مادی قرب و بود سے جب ہم سوچنے کی کوشش کریں گے تو شبہات پیدا ہوں گے، اور مادی شبہات جب پیدا ہوں تو اس کو سر سے جھٹکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ایک دائرہ فرض کر لیجئے، دائرے میں نہ کوئی ابتدا ہوتا ہے نہ انتہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اسی کیا کہتے ہیں کہ اسی قصیدے میں بعض اشعار تو اس سے بھی واضح ہے اور بظاہر دیکھی تو بہت خطرناک ہے، لیکن جب ان کا اعتبار ہم نے سمجھ لیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وحدت الوجودی عالم ہیں، وحدت الوجودی نظریے تصوف کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان کی ان ساری باتوں کو اسی فلسفے کے تناظر میں ہی سمجھا جائے گا۔ اب دیکھیے آگے اسی میں فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اب دیکھیے تو قابل اعتراض اول نظر میں جو فتویٰ باز مولوی ہوگا اس پہ فتویٰ ٹھوک دے گا، جنم کے بچھڑے، اب لفظ جنم پہ آپ آئیں گے تو پھر اعتراض پیدا ہوگا۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ جنم سے کے بچھڑے کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق، ابتدائے تخلیق سے جو اللہ کے انعکاسات کا جو ظہور ہوتا گیا، پھیلتا گیا، اس کا کمال ہو گیا محمد رسول اللہ کی ذات میں۔ تو وہی تخلیق سے جو نور پھیلا تھا، اسی نور، وہ نور جب سمٹا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشری سامنے ہو گیا۔ اب پھر یہ جب لوٹا معراج میں، شب معراج میں لوٹا تو اسی مقام پہ پہنچ گیا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو یہ معنی ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، یہ معنی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے لفظ کو پکڑیے گا، اب عام طور پہ چونکہ ہمارے یہاں لفظوں پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور قائل کی مراد، قائل کی اصطلاحات اور قائل کے اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سب چیزوں کا موہ کر دیں تب تو یہ فتویٰ کفر اور شرک کی زد میں آ جائے گا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ قائل اس کس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ جب ہمیں اس کے تناظر معلوم ہے تو ہمیں کسی فتوی بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفتوں میں ظاہر، باطن، اول اور آخر، یہ چار صفات ایسے ہیں جس کو سمجھنے کے بعد اس طرح کے اشعار کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک اور صوفیاء کرام نے اور عرفاء نے یا بڑے مسلم شعراء نے جو اس طرح کے اشعار کہے ہیں، بے شک اس کو سمجھنے سے پہلے اللہ رب العزت کے اول، آخر، ظاہر و باطن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک اور جس کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس طرح کے اشعار کا سمجھنا ان کے لیے بہت کوئی آسان دو ہو بر جائے نہیں ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی اول ہے، جی، اول بھی وہی ہے، در مکنون بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، تو باطن بھی وہی ہے تو سمجھ میں آ گیا، ظاہر بھی وہی ہے۔ یہی بات صوفیہ کہتے ہیں کہ وہی اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ظاہر بھی وہی ہے۔ تو اب کائنات کا جو ظہور ہو رہا ہے یہ الگ سے نہیں ہے، ظاہر بھی وہی ہے۔ ظاہر بھی وہی کا مطلب کیا مطلب؟ پھر وہی سوال آئے گا، کیا یہ اینٹ پتھر خدا ہے؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ظاہر بھی وہی ہے، یعنی ہوا ظاہر بصفاتہ، اپنے صفات سے ظاہر ہے۔ یہ جو ظاہر ہے سب اسی کی صفات اور کمالات، اسی صفات کی تعبیر صوفیہ کمالات سے کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ الگ سے نہیں ہے کوئی چیز، بلکہ اللہ کے ہی کمالات ہیں۔ وہ ظاہر وہی ہے اپنے کمالات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ۔ اس لیے اسی مفہوم کو صوفیہ، یہ قرآن میں متن ہے سمجھیے، اسی متن کی شرح صوفیہ نے اپنے اپنے طور پہ کی ہے۔ اور اسی تناظر میں ایک بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ میں یہ بات کہی ہے کہ جو آیت کریمہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ جو آیت کریمہ ہے
یہ حمد خدا بھی ہے، صفت خدا بھی ہے، اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ واہ یہ واہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت دیکھیے گا، ادھر سے دیکھیے کہاں سے آ رہا ہے، تو هو الاول ہے نا، هو الآخر، انتہا اس حقیقت کی انتہا، حقیقت جو ہر شے کی حقیقت ایک ہے، ہر شے کی کائنات کی ہر شے کی حقیقت ایک ہے، وہ ہے ذات باری۔ تو حقیقت پہ جب غور کریں گے، اور اس حقیقت کے مظہر ظہور کامل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب یہ جو ظہور کامل ہیں، ان کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے تو هو الاول، یہی اول ہے، هو الآخر، کائنات کا جو ظہور ہوا، اس ظہور میں آخر یہی ہے، وہ ظاہر کمالات خداوندی کے ظہور کامل مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ الباطن، باطن بھی یہی ہے، یعنی ان کا اصل، ان کی حقیقت کی جو انتہا ہو رہی ہے، وہ تخلیق خداوندی سے ہو رہی ہے، مشیت خداوندی سے ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے اسی آیت کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ صوفیہ کی تعبیر میں یہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، لیکن اعتبارات الگ الگ ہیں۔ امام ابن عربی نے جو بات کہی ہے، الحق الرب رب وان تنزل، رب اپنے صفات کے ساتھ نزول کرتا ہے، لیکن وہ رب ہی رہتا ہے، وہ نیچے اینٹ پتھر نہیں بن جاتا ہے۔ والخلق خلق وان تعرج، کہ خلق جو ہے وہ مخلوق ہی رہے گی، اگرچہ وہ بلند ہو کر قرب کے چاہے جس مقام پہ پہنچ جائے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں قرب کے جس مقام پہ بھی پہنچ گئے، وہ مخلوق ہی رہے، خدا نہیں بن گئے۔ خالق و مخلوق کا جو امتیاز ہے، اس کو مٹا دینا ہی یہ بدعقیدگی ہے، بے شک، اور اس امتیاز کے ساتھ ان علمی عرفانی گفتگو کو سمجھنا اور کرنا یہی ایمان، اور بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ بے شک، بے شک، بلا شبہ اللہ رب العزت حسن مطلق ہے، اور یہ کائنات اس کے حسن کا ظہور ہے۔ بے شک، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جب عشق فرمایا تو اس کے عشق کا ظہور اس کائنات کی صورت میں سچ ہے، ظاہر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ رب العزت کے ارادے اور عشق کے ظہور کا نمونہ اتم اور مظہر اتم ہے۔ بے شک۔